ناظرین، میں اپنے پروگرام بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ عید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ تر و تازہ ہو گئے ہوں گے اور پروگرام سننے کے لیے مکمل تیار ہوں گے۔ چھٹیوں میں کوئی ایسی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے، بس خاص خبریں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ صدر باراک اوباما جو ہے کل افغانستان پالیسی دیں گے، تو ہم نے سوچا جب پالیسی دیں گے تو پھر اسی وقت اس پہ پروگرام کریں گے۔ NRO پر تو ہم بڑے دنوں سے رو رہے ہیں اور سارے چینل رو رہے ہیں، تو آج ہم نے آپ کے لیے نیا ٹاپک لیا ہے۔ پاکستان میں پیٹرول کی جو مصنوعات ہیں، ڈیزل، مٹی کا تیل اور پیٹرول، اس کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے ڈائریکٹ غریب آدمی کے اوپر جا کے افیکٹ کرتا ہے۔ یہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں ڈیزل سے چلتی ہیں، بسیں چلتی ہیں اور وہ کوچز وغیرہ ٹرک چلتے ہیں، تو ان کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر کرائے بڑھتے ہیں تو اشیاء تصرف کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، پورا ایک اکنامک سائیکل ہے۔ اور یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں تو اس پر تجزیہ کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مشہور اکانومسٹ ڈاکٹر شاہد صاحب، آپ سب کے جانے پہچانے ہیں۔ آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ تھینک یو۔ اس کے ساتھ سلیم بٹ صاحب جو ہیں، ان کا پیٹرولیم کا بہت زبردست تجربہ ہے، یہ CEO ہیں ایک کمپنی ہے ہیسکو، ہیسکول، اور دوسرا یہ پاکستان ریفائنری کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ پیٹرولیم اور پیٹرولیم کی مصنوعات کے بارے میں بہت زیادہ ان کی معلومات ہیں، بلکہ آج وہ مسٹر جسٹس رانا بھگوان داس صاحب کی رپورٹ بھی لے کر آئے ہیں، اور اس کو انہوں نے بڑی اچھی طرح پڑھا ہے، اور اس کے بارے میں بھی وہ آپ کو بتائیں گے، اور تیل کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس میں بتائیں گے کہ عوام کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب آپ کے جانے پہچانے عبدالسمیع صاحب، آپ ہیں چیئرمین آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے، اور جتنے پیٹرول پمپ ہیں وہ سب ان کی ایسوسی ایشن میں آتے ہیں، ان کے مالکان، اور یہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ لوگ ہیں۔ جب قیمت بڑھتی ہے تو پتہ نہیں ان کا نفع کتنا ہو جاتا ہے، اور جب قیمتیں ایک دم گرتی ہیں تو اس میں ان کا نقصان کتنا ہوتا ہے، پھر یہ بیلنس کس طرح کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب ویلکم سر۔ تھینک یو۔ سمیع صاحب ویلکم۔ بٹ صاحب تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری اکانومی تو آپ ہی کو آتی ہے، تو یہ پھر کیوں قیمتیں بڑھی؟ کیا انٹرنیشنل کوئی قیمتوں میں چینج آئی ہے یا کیا ہوا ہے؟ شکریہ خواجہ نوید صاحب۔ بنیادی طور سے اگر آپ دیکھیں تو خاصے عرصے سے حکومت نے پیٹرول کو اپنی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ بڑھتے ہوئے بجٹ خسارے کو پورا کریں۔ کون سا بجٹ خسارہ؟ جو بنیادی طور پر پاکستان میں کرپشن کی پیداوار ہے، اس طریقے سے کہ ٹیکسوں کی بڑے پیمانے پر چوری ہو رہی ہے، ٹیکسوں میں بڑے پیمانے پر حکومت چھوٹ دے رہی ہے جو کہ انٹلیکچوئل کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ تو نمبر ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری یہ کہ شاہانہ اخراجات حکومت کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس سے بجٹ خسارہ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان سو کالڈ، جو ہمارے لیے ایک ٹریپ تھا، ان سے جو وعدے انہوں نے ہم سے کیے تھے یا نہیں کیے تھے، تو حکومت نے کہا تھا کہ کیے ہیں اور ان کو بجٹ میں شامل کر لیا تھا ریسیٹس میں، وہ نہیں مل رہے، تو پھر بجٹ کا خسارہ بڑھ رہا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ جو سو کالڈ وار آن ٹیرر ہے، اس میں پاکستان کے جو لاسز ہیں، اکنامک لاسز، وہ توقعات سے بہت زیادہ ہیں اور ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے کہ وہ شاید امریکہ والے بھی اپنے پیسے نہیں دے رہے اپنے حصے کے، اور پچھلے پیسے بھی انہوں نے ابھی تک نہیں دیے، جو ہماری فوجی اخراجات ہیں وہ بھی نہیں دیے، جو کہ ان کے ذمہ ہیں۔ ان کے ذمے اباؤٹ $1.4 بلین نہیں دے رہے ابھی تک، پتہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈو مور کتنا کریں گے؟ پیسے دو گے تو کریں گے نا۔ جی نہیں، وہ بنیادی طور پر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاید اقتدار کے لیے ان کی آشیرواد چاہیے، اس لیے کبھی میں نے زیادہ پریشر نہیں دیکھا ہے کہ $1.4 بلین آپ نے ہمارا روک لیا۔ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس تھے، کولیشن سپورٹ کے لیے فنڈز تھے، وہ نہیں آ رہے، اور آپریشنز کے لیے وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے پارٹنر ہیں، اور اس پارٹنرشپ کے تحت ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کا دائرہ کار بڑھاتے چلے جائیں۔ تو اگر ہمیں $8 ارب کا نقصان ہو رہا ہے سالانہ، تو 600 ارب ڈو مور، اور وہ بھی اپنے خرچے پہ۔ بالکل، اس لیے کہ اپنے خرچے پہ کون کرتا ہے؟ نہیں دیکھیے، ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ حکومت نے ہمیں بتایا ہے، بجٹ میں بھی بتایا تھا، اس کے بعد لیٹسٹ فیگرز ہیں کہ پاکستان کو اب تک وار آن ٹیرر میں نقصان ہوا ہے $40 بلین، $40 ارب۔ اب $12 ارب آپ کو امریکہ سے مختلف شکلوں میں ملے، تو $28 ارب کا جو ہماری جیب سے چلے گئے۔
وہ تو 28 ارب ڈالر ہماری جیب سے نہیں، ہماری قوم کی جیب سے گئے، 17 کروڑ عوام کی اور ملک کی معیشت سے گئے. وہی نا، مطلب ہماری قوم کی جیب سے چلے گئے نا، ان کے اوپر ظلم کر کے اب ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. کبھی پیٹرولیم سرچارج لگاتے ہیں، کبھی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اب دیکھیے ظلم کی آپ انتہا دیکھیے کہ مٹی کا تیل جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے وہ بھی 4 روپے کتنے پیسے بڑھ گئے. اگر میں آپ کو اس سے آگے بڑھ کے بتا دوں، 28 فروری 2008 کو اگر آپ چلے جائیں، حکومت آنے والی تھی، اس وقت جو تھا 35 روپے کا تھا. یعنی اب جو دلہن تیل چھڑک کے اپنے آپ کو جلائے گی وہ بھی 4 روپے مہنگا لے گی. نہیں میں آپ سے کر دوں، 4 روپے نہیں مہنگا. 28 فروری کو یہ تھا 35 روپے کا. اب جو ہے یہ ہو گیا ہے 62 روپے کا. 78% رائز غریب آدمی کے لیے. تو خودکشی کی کاسٹ بھی بڑھا دی انہوں نے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو نہیں، مگر اتنی تو مرنے والے کی سوچے گی کہ مطلب ڈالوں تیل کہ نہیں ڈالوں. بالکل. تو اتنی سنگین صورت. ایک اور سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں جی کہ اب ایک بنیادی سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر حکومت ٹیکس کی چوری روکنا نہیں چاہتی طاقتور طبقوں کے مفادات کا تحفظ کے لیے، اور ایگریکلچر ٹیکس لگانا نہیں چاہتی، آپ ہمیشہ ایگریکلچر ٹیکس پہ بولتے ہیں، آج آپ بھول گئے. نہیں، میں ایگریکلچر ٹیکس نہیں، ابھی باری نہیں آئی. اچھا ایک منٹ آپ اجازت دیں. ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگانا چاہتے، پراپرٹی پہ گین ٹیکس آپ نہیں لینا چاہتے، ٹیکس کی چوری روکنا نہیں چاہتے، تو اور برآمد کنندگان سے نہیں لینا چاہتے. تو یہ تمام جو لاسز ہو رہے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے 17 کروڑ عوام پر سر چارجز آپ لگاتے چلے جائیں. مگر ڈاکٹر صاحب برآمد کنندگان سے اگر نہیں لیتے تو وہ تو اچھا کرتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. 7% پر آپ ان کو قرضہ دے رہے ہیں. آپ کا انفلیشن 20% تھا پچھلے سال، تو 12.5% میں نے ساری دنیا کی. سر ویسے اگر یہ 7.5% قرضہ لے کے اور اس کو اگر ایکسپورٹ پر ہی خرچ کریں نا تو ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے. بڑے کرتے کیا ہے کہ 7.5% پہ قرضہ لے کے اس سے پلاٹ لے لیتے ہیں، اس کو آگے 15% پہ فکس کرا دیتے ہیں، 11% پہ 4% گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں. نہیں، اس سے زیادہ یہ گیم آپ کو پتا ہے؟ اس سے بھی بڑا گیم ہے آپ کو وہ بتائیں نا ڈاکٹر صاحب. ہوا یہ تھا کہ ہم نے ہمارے پاس 7.5 پہ لیتے ہیں، 11 پہ دوسرے بینک میں فکس کرا دیتے ہیں اور اس پر 4% گھر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. نہیں، اس میں عرض کر دوں کہ ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آپ 2007 کی نکالیے. اس میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کی برآمدات 5 عرصے میں بڑھی، 5 سال میں 7,800 ملین. اچھا. ایک ایکسرسائز یہ کی گئی کہ پاکستان سے دبئی گیا، پاکستان سے جرمنی گیا، تو ہم نے ایکسپورٹ کیا تو انہوں نے امپورٹ کیا ہوگا. تو ہم نے کورسپونڈنگ فیگرز نکالی اسٹیٹ بینک نے، تو پتہ چلا کہ 7,800 ملین ڈالرز میں سے 5,500 ملین ڈالر فکٹیشس تھا، اوور انوائسنگ تھا. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے. تو ایک طرف آپ وہاں منافع کما رہے ہیں، دوسری طرف یہ فکٹیشس ایکسپورٹ کر کے آپ مختلف سبسڈیز لے رہے ہیں، برات لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا تو پتہ ہے مشورہ یہ ہے کہ ریبیٹ، ہر قسم کی اگر ریبیٹ بند کر دی جائے نا جی، تو آپ یقین کریں کہ ایکسپورٹ کی بھی ایکچوئل فگرز آ جائیں، امپورٹ کی بھی ایکچوئل فگرز آ جائیں، سیلز ٹیکس کی بھی ایکچوئل فگرز آ جائیں. بالکل صحیح. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف کاروبار ہی ریبیٹ کا کرتے ہیں. جی بالکل صحیح. یعنی کچھ کرتے نہیں ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں. بالکل صحیح ہے، میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے. ان کو یوٹیلیٹیز میں آپ کنسیشن دیں تاکہ انرجی یوز کریں گے اپنی پروڈکشن میں، تو ان کو وہاں کنسیشن دے دیں. ہاں، بجلی کے بل میں دے دیں، اس میں دے دیں، اس میں. بٹ صاحب آپ سے تو آج بڑی توقعات ہیں. جی جی. تو آپ ہمیں ذرا شروع سے یہ سائیکل بتائیں کہ تیل کیسے آتا ہے، پھر یہ کس طرح اس کی پرائس فکس ہوتی ہے، پی ایس او کو کتنے کا دیتے ہیں، وہ کتنے کا کماتے ہیں، غریب عوام تک جب پہنچتا ہے تو اس کو کتنا نچوڑا جا چکا ہوتا ہے. بھائی صاحب میں نے آج فیصلہ یہ کیا تھا کہ میں ایز اے انڈسٹری ریپرزینٹیٹو یہاں پر آپ سے بات نہیں کروں گا. میں ایک عام صارف کے طور پہ جی بالکل آپ سے ہی اسی سلسلے میں گفتگو کروں گا. وہ صارف جسے کہ ان سٹرکچرز کے بارے میں معلوم ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، پڑھا لکھا صارف ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھا اور انہوں نے آپ کو اکانومیز کے بارے میں نمبر بتائے، اور کیونکہ یہ پروفیشنل ہیں اس ہاں پی ایچ ڈی ماشاء اللہ اس چیز میں پروفیشنل ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو یہ سب چیزیں مینیج کرتے ہیں وہ صرف دفتروں میں بیٹھ کے مینیج کرتے ہیں. وہ اس پیٹرولیم میں انہوں نے ہاتھ کالے نہیں کیے ہوئے. صحیح ہے. ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کتابوں کی حد تک ہے، ان کے پاس بکش نالج ہے، چاہے وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہوں چاہے وہ اور اداروں کے لیول پہ ہوں، وہ بکش نالج والے لوگ ہیں. آج ابھی میری ڈاکٹر صاحب سے آپ کے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کیا فیئر ویلیو لگاتے ہیں کہ اگر سب کچھ آئیڈیل طریقے سے ہو تو آج ڈیزل کی پرائز 70 روپیز 59 پیسہ ہونی چاہیے کہ کیا ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ جی آج ڈیزل کی پرائز 40 روپے ہونی چاہیے، 30 روپے اس قیمت سے نیچے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سب کے لیے بہت حیران کن ہوگی. میرے بہت سارے دوست جو ہیں
وہ پیٹرولیم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ سب آپ کو پہچان بھی رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ آج ہمارا آدمی ہوسٹائل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، ہمارا آدمی ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹ نہیں گیا، وہ دشمنوں سے مل گیا ہے، دشمنوں سے وہ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ 30 روپے نیچے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پیٹرولیم کو پروفیشنل طریقے سے اور پروفیشنل مینیج کریں تو اس کا یہ حشر نہ ہو. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور وہ اس میں اب لے مین کو سمجھائیں، لے مین کو میں سمجھا رہا ہوں. دیکھیں جی، آپ پرائس سٹرکچر سٹارٹ کریں کروڈ سے، ٹھیک ہے جی. کروڈ $147 کی حد کو چھوا، اس کے بعد وہ واپس آتا آتا $36 پہ آ کے رک گیا، ٹھیک ہے جی. اب فی بیرل، اور یہ سب سے پہلی قیمت ہے، کاسٹ ہے جو دنیا میں سب سے کم ہوئی. جی جی، اور یہ ہوئی. اور اس وقت اگر آپ کے پاس انڈسٹری میں وہ لوگ موجود ہوتے پروفیشنل جن کو کہ ہیجنگ کے بارے میں معلوم تھا، جن کو کہ فیوچر بائنگ کے بارے میں معلوم تھا، وہ اس کو اس لیول کے اوپر ہیج کرتے، $36 میں لے لیتے، $37 میں کرتے، 38 میں کرتے، 45 تک کر لیتے. ٹھیک ہے. لیکن ہیجنگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہو جانا چاہیے تھا اس ملک میں، جو کہ نہیں ہوا، کیونکہ پتہ ہی کسی کو نہیں ہے. آپ کو پتا ہوگا تو آپ ہیج کریں گے نا. سر بہت باتیں پتہ بھی ہیں مگر اس میں ان کا فائدہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ لیں کہ آج $35 میں خریدیں گے تو کتنی کمیشن ہوگی، اور $147 میں خریدیں گے تو کتنی کمیشن ہوگی. خواہ صاحب میں آپ کو آپ کو ساری باتیں پتہ ہیں. میں آپ سے سچی بات کروں کہ کمیشن ومیشن کا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے اور کیا اندر کی باتیں نہیں بتانی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جو ڈیلز ہوتی ہیں وہ فیئر ہوتی ہیں، جو میری نالج، جو ٹینڈر ہوتے ہیں وہ فیئر ہوتے ہیں. اور وہ اس میں کروڈ میں آپ اتنا کوئی، اور جو ریفائنری والے ہیں وہ خود انوالو ہوتے ہیں، اس میں کوئی خاص ایسا بچت نہیں ہوتی، بچت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پروفیشنل ہوتا تو وہ اس کو ہیج کرتا، وہاں پر $45 میں ہیج کرتا. آج جو آپ پرائسنگ دیکھ رہے ہیں یہ $78 پہ، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. انہوں نے لیا 47 والا، 36 والا 78 میں خریدا ہے، نان پروفیشنل ہونے کی وجہ سے. بالکل، اگر یہ ہوتے تو فور سائٹڈنیس نہیں تھی. اچھا، پھر آپ اس کے بعد دوسرے ایلیمنٹ پہ آ جائیں. دیکھیں یہاں پر آپ نے ایک سگنیفیکنٹ کاسٹ جو ہے وہ آپ نے ضائع کر دی. اب آپ دوسرے ایلیمنٹ پہ آ جائیں، وہ آ گئی ریفائنریز. 1962 میں میری پیدائش سے 2 سال پہلے 10 سال پرانی ریفائنری 1952 ہو گئے. 1952 کی ریفائنری میں 2 کیل بھی ایکسٹرا نہیں لگے. اس کی جو ریفائننگ کیپیسٹی 1962 میں تھی وہی آج ہے. اور ساری ریفائنریز جتنی بھی ہیں آپ کی سوائے ایک پارکو کے، سب آپ کی ہائیڈرو اسکیمنگ ریفائنری ہیں، جو 90% جو ہے وہ ٹائمز وہ لاس کرتی ہیں. تو آپ یہ ہائیڈرو اسکیمنگ کا مطلب ہائیڈرو اسکیمنگ کا وہ ریفائنری وہ جس کے اندر سیکنڈری پروسیس نہیں ہے، وہ کہ جو کہ فیول آئل کو یا کالے تیل کو آگے پروسیس نہیں کر سکتی. ان کے اندر بالکل آپ کو اگر یاد ہوگا بچپن میں تو آپ ایک میٹرک میں ڈسٹیلیشن پروسیس کرتے تھے، جس کے اندر آپ وہ آگ کے اوپر گرم کرتے تھے، پھر آپ پروڈکٹ اوپر سے پہلے ایویپوریٹ ہوتی تھی، دوسری والی نلکی میں نیچے آتی تھی، وہ تو خالی نلکی کی حد تک رہ گئی. دیٹ واز اونلی اپ ٹو دی لیول آف نلکی، اسے بڑی نہیں. اچھا، اس کو اب گورنمنٹ نے سبسیڈائز کرنا شروع کر دیا. 7.5% ڈیزل کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ ریفائنری والوں کو یہ آپ ان کو دے دیں. آپ ان کو کچھ بھی سبسیڈائز کر دیں، اگر ان کا پروسیس ہی انیفیشینٹ ہے. ان ریفائنریز نے جو تو اچھی پروفیشنل مینجمنٹ کے انڈر تھیں اور جو کہ بڑی ملٹی نیشنل کے پاس تھی، انہوں نے تو اپنے ریزروز جمع کیے. جو کچھ ہوشیار تھے پرائیویٹ سیکٹر میں تھے، انہوں نے اپنے ریزرو، کیونکہ انہوں نے ساتھ میں آئل مارکیٹنگ کمپنیاں بھی بنا دی تھیں، اور گورنمنٹ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا نام ہے یہ بھی شک لگا دی تھی کہ وہ ایک سرٹن پرسنٹیج سے زیادہ ڈویڈنڈ نہیں دے سکتی، اور باقی سب جو ہے وہ ریزرو میں جائے گا، اور وہ ریزرو جو ہے اس سے آپ ریفائنری اپ گریڈ کریں گے. یعنی گورنمنٹ کے پیسوں سے ہی آپ اپ گریڈ کریں گے پیسے. یعنی یہ لیکن اس میں وہ ایک گیم آپ بتا رہے تھے کہ اٹک ریفائنری نے کیا گیم کیا، وہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا. اچھا، وجہ یہ کہ نیچرلی پروفیشنل ہے. چلو پھر رہنے دیں. تو اس میں یہ کہ وہ انہوں نے اپنی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ساتھ میں بنائی اور سارا پروفٹ وہاں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا. 7-7, 8-8, 10-10 ارب روپے ان کی بیلنس شیٹوں پہ دوسری کمپنیوں کی پڑے ہوئے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تو آپ نے اگر اپ گریڈیشن کرنی ہے ریفائنری کی، بٹ سر یہ پراپر